مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ ہے، جو ایام حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ آج کے دن مستحب وقت میں صبح کی نماز پڑھ کر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اور ذکر اور درود میں مشغول رہے۔ جب آفتاب کچھ بلند ہو جائے تو عرفات کی طرف چلے۔ عرفات کا میدان بہت ہی تاریخی اور یادگار میدان ہے۔ یہی وہ میدان عرفات ہے جہاں سیدنا ابو البشر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور سینکڑوں برس کی طویل مدت فراق کے بعد یہیں پر حضرت آدم اور ان کی رفیق حیات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات کے میدان میں آج کے دن سارے حاجیوں کو پہنچنا ہے۔ یہ حج کا اہم رکن ہے، اور ممکن ہو تو عرفات کے میدان میں پیدل راستہ طے کرے کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں میدان عرفات میں جانے والے کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اس حساب سے مکہ شریف کی واپسی تک کل نیکی 78 خرب 40 ارب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جتنی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے فیضان سے صرف 5 دن میں جمع بندہ کر لیتا ہے، ساری عمر میں اتنی نیکیاں شاید ہی کسی کے ہاتھ آتی ہوں۔ بڑا ہی محترم اور مبارک موقع ہے کہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 70 کروڑ نیکیوں کا ذخیرہ چلنے والے انسان کے نام اعمال میں دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے تو عذر کی بنیاد پر سواریوں سے یا اپنی سہولت کے حساب سے بھی میدان عرفات میں پہنچ سکتے ہیں۔ جب میدان عرفات کے لیے منا سے روانہ ہو تو بآواز بلند، یعنی نہ آواز چیخ کی ہو نہ بالکل پست ہو، درمیانی آواز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے ذکر و درود کرتے ہوئے عرفات کی طرف نکل جائیں، اور اپنے دل کی انجمن کو یقین کے نور سے معمور کرتے ہوئے چلیں، اور عرفات کی جانب جانے والی شاہراہ پر دیوانہ وار بڑھتے رہیں۔ عشق جنون کا وہ ماحول پیدا کر لیں کہ شاہراہوں کی طرف نظر اٹھائیں تو ہر طرف دیوانوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھی جاتا نظر آئے گا۔ آج میدان عرفات کی جانب بڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایت و کرم کی ایسی بارش ہو رہی ہے کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیوں کا ذخیرہ ان کے نام اعمال میں جمع ہوتا جا رہا ہے۔ دوپہر سے پہلے لاکھوں انسان
وہاں جمع ہو کر کئی میل کے رقبہ میں خیموں اور شامیانوں کا ایک شہر بستہ نظر آتا ہے۔ اور یہ روایت میں ہے کہ میدان عرفات میں داخلہ کے وقت جبل رحمت پر نظر پڑتے ہی دعا مانگے، اور داخل عرفات کی دعا یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ عرفات کی دعا یہ ہے کہ جب میدان عرفات میں داخل ہو جائیں تو وہاں یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، وہی اکیلا تنہا معبود ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نیکیاں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، اور وہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچتے ہی حاجیوں کا جم غفیر جبل رحمت کی طرف دوڑتا جا رہا ہے۔ جبل رحمت وہ مقدس پہاڑ ہے جس کی بلند چوٹی سے آج رحمتوں کی گھٹا اٹھے گی، اور میدان عرفات کے ایک ایک چپے جھوم جھوم کر برسے گی۔ دوپہر ڈھلتے ہی مسجد نمرہ میں ظہر کی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، یہ نورانی منظر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ سارا عرفات نمازیوں کی صفوں سے بھر گیا۔ عجز و نیاز کی جس رقت انگیز کیفیت میں ڈوب کر لوگ آج نماز ادا کر رہے ہیں، عمر بھر اس کی لذتیں یاد رہیں گی۔ یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ نماز ظہر کا سلام پھیرتے ہی بغیر کسی وقفے کے عصر کی جماعت بھی کھڑی ہو گئی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ بھی تکیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ آج عصر کی نماز ظہر کے وقت میں کیسے پڑھی جا رہی ہے، جبکہ شریعت کے ضابطے کے مطابق ہر نماز اپنی وقت پر ہی ادا کہلاتی ہے۔ وقت سے پہلے یا وقت گزر جانے کے بعد جو نماز پڑھی جائے اسے قضا کہا جاتا ہے، ادا کوئی نہیں کہتا۔ آج کا یہ معمہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک صاحب سمجھا رہے یہ معمہ نہیں ہے، بلکہ عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کا وقت ہی یہی ہے، اور یہ ہمارے پیغمبر کے تشریعی اختیارات کی ایک زندہ جاوید نشانی ہے۔ اب قیامت تک ہر حاجی یہاں سے یہ عقیدہ لے کر جائے گا کہ ہمارے سرکار دونوں عالم کے تاجدار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قانون بنانے کا اختیار ہے، وہیں قانون بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اب تشنگان رحمت کا یہ گروہ عرفات کے میدان میں چاروں طرف بکھر گیا ہے۔ جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل گئے، رحمتوں کی گھٹائیں ہر طرف چھا گئیں۔ اب نور کی بارش میں جنم جنم کے داغ دھل رہے ہیں۔ آہ گریہ وزاری، نالہ و بکا کی چیخوں میں آنکھیں برس رہی ہیں، دل پگھل رہے ہیں۔ آج دنیا کے گنہگار اپنے رب کے حضور میں ٹوٹ کے گر پڑے ہیں۔ بال بال خوف الہی کے دہشت سے کانپ رہا ہے۔ دل کا گوشہ گوشہ امید کی کرن سے معمور ہے۔ اب آپ بھی ایسے موقع پر کسی گوشے میں بیٹھ جائیں، پھوٹ پھوٹ کر اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچل مچل کر اس کی رحمت کو طلب کریں، اپنے آنسوؤں کو بہائیں، خود رحمت کا دامن بھیگ جائے، غروب آفتاب تک دعا مناجات کی ماحولات میں کھوئے رہیں اور مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں۔ اگر آسانی سے ہو سکے تو عرفات کے میدان میں زوال سے پہلے یا زوال ہوتے ہی سکون اور اطمینان سے سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ اکٹھا ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے درمیان سنت موقدہ یا نفل نمازیں نہ پڑھیں۔ اگر کوئی امام سنی صحیح العقیدہ نہ مل سکے تو اپنے اپنے وقت پر خیمے میں بھی نماز ادا کر لیں۔ عرفات میں جس جگہ چاہیں قیام کریں، جبل رحمت کے قریب قیام افضل ہے۔ جبل رحمت پر چڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ زوال کے بعد وقوف عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت میدان عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ تلاوت قرآن، کثرت درود شریف اور تلبیہ میں جی لگائیں۔ اپنے لیے، اپنے تمام عزیز و اقربا اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کریں۔ اپنا خیمہ چھوڑ کر جہاں تک ہو سکے باہر نہ جائیں، اس لیے کہ اکثر حاجی صاحبان راستہ بھول کر بے حد پریشان ہوتے ہیں۔ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات قیام فرمایا تھا۔ آپ جب تک مزدلفہ نہ پہنچ جائیں مغرب کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت بھی ہو جائے۔ جب بھی مغرب کی نماز وہیں پڑھیں، کیونکہ آج مغرب کی نماز کا وقت یہی ہے، بلکہ بالفرض کوئی مغرب کے وقت میں یہاں پہنچ گیا، جب بھی مغرب کی نماز عشاء ہی کے وقت میں پڑھے۔ اور یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تشریعی اختیار کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے، کیونکہ یہاں بھی وقت کی تبدیلی کا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا وقت تبدیل کرنے کا بھی اختیار مرحمت فرمایا ہے۔ عرفات کے میدان میں خدا کے حقوق کی معافی کا وعدہ تھا اور مزدلفہ میں بندوں کے حقوق کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے یہاں کی رات اجابت دعا اور نزول رحمت و برکت کی عظیم رات ہے۔ پوری رات عبادت اور مناجات اور ذکر لبیک میں گزاریں۔ صبح کی نماز اول وقت میں پڑھیے، ذکر و دعا میں مصروف رہیں۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعات نماز پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مینا کے لیے چلیں اور رمی جمار کے لیے یہاں سے کھجور کی گٹھلی کے برابر 7 چھوٹی کنکریاں پاک جگہ سے چن لیں۔ اگر چاہیں تو تینوں دن جمروں پہ مارنے کے لیے کل کنکریاں چن لیں، جن کی تعداد 49 ہے۔ ساری کنکریوں کو دھو لیں۔ راستے میں پھر بدستور ذکر و دعا درود لبیک میں مصروف رہیں، اور جب مزدلفہ پہنچیں تو مزدلفہ کے اندر جو دعائیں بزرگوں سے رائج ہیں اگر ممکن ہو تو اس دعا کو پڑھ لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انت خیر مطلوب و خیر مرغوب، اللہم انا لکل وفد جائزۃ وقری ما جعل قراء فی ھذا المکان قبول توبتی والتجاوز وان تجمع علی الہدی امری
اللہم حجت لک الاصوات بالحاجات وانت تسمعوها ولا یشغلک شان عن شان وحاجتی الا تضيع تعبی ونصبی وَأَلَّا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمَحْرُومِينَ اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف الشريف وارزقني ذلك أبدا ما أبقيتني فإني لا أريد إلا رحمتك ولا أبتغي إلا رضاءك واحشرني في زمرة المخبتين والمتبعين لأمرك والعاملين بفرائدك التي جاء بها کتابک وحث علیہ رسولک علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مفہوم یہ ہے الہی میرا سب سے بہتر مطلوب اور مرغوب تو ہی ہے۔ اے اللہ، ہر آنے والے کے لیے انعام اور مہمان نوازی ہے۔ تو آج کے دن اس جگہ میری مہمانی یہ فرما کہ میری توبہ قبول فرما اور میری خطاؤں سے درگزر فرما اور میرے کام کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ، آج آوازیں اپنی حاجتوں کے مانگنے میں بلند ہو رہی ہیں اور تو انہیں سن رہا ہے اور تجھ کو ایک حال دوسرے حال سے بے خبر نہیں کرتا۔ میری حاجت یہ ہے کہ میری تکلیف، سفر اور مشقت کو برباد نہ کر اور مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جو تیری رحمت سے محروم ہوئے۔ اے اللہ، اس وقت کی میری حاضری آخری حاضری نہ ہو، بلکہ جب تک زندہ رہوں بار بار حاضری کی نعمت پاؤں۔ میں صرف تیری رحمت کا خواستگار ہوں اور تیری رضا کا خواہش مند ہوں، اور میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو تیری جناب میں عاجزی کرتے اور تیرے حکم کی پیروی کرتے ہیں، تیرے وہ فرائض ادا کرتے ہیں جنہیں تیری کتاب قرآن مجید نے بتایا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بجا آوری کی تاکید فرمائی، اور رسول اکرم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تیری رحمت اور سلام ہو۔ یہ دعا میدان مزدلفہ میں پڑھنے کی ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے۔ اس طرح اگر کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ جس انداز سے بہتر ہو اس انداز سے بھی دعا پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں، برکتوں، عظمتوں، شوکتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔